ونس اگین ویلکم بیک ٹو صبح پاکستان. اور صبح پاکستان میں آج جس شخصیت سے ہم بات کرنے والے ہیں وہ بہت ہی منفرد طریقے سے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنلی, اور بہت ہی انہوں نے کارنامے سر انجام دیے, اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو کہ پرسنز ود ڈسیبلٹیز ہیں, ان کے لیے وہ بہت سارے پلیٹ فارمز پہ کام کر رہے ہیں اور عرصہ دراز سے کام کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی جی, اسپیشل ٹیلنٹ ان ایکسچینج پروگرام کے تحت یہ لوگ کام کر رہے ہیں ڈسیبلٹی رائٹس کے اوپر, اور ڈسیبلٹی یہ ایکٹیوسٹ ہیں اور ان کے اوپر ہم لوگ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی, جس طریقے سے ہم نے پہلے مینشن کیا تھا, دی 30 ڈسیبلٹی امپیکٹ لسٹ میں جناب کا نام شامل ہوا. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عاطف شیخ صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. خیریت سے آپ؟ گڈ مارننگ, تھینک یو فار جوائننگ. عاطف صاحب 1997 سے آنورڈ آپ کا ادارہ کام کر رہے ہیں اور آپ بھی بہت سارا کام کر رہے ہیں, نیشنل پالیسیز کے اوپر بھی آپ نے کام کیا. سو رائٹ ناؤ میں چاہوں گا ہمارے جتنے بھی ڈسیبلٹی جو ہمارے معذور افراد ہیں, ہمارے یہ ڈسیبلٹی پیپل ہیں, ان کو آپ بتائیں کہ اس وقت ہمارے پاس جو ہے نا وہ کیا رائٹس ہیں, اور ہماری نیشنل پالیسی کے تحت ہماری حکومت پاکستان, ہماری اسٹیٹ نے ان لوگوں کے لیے کیا کیا رائٹس مختص کیے ہوئے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ہیئر. میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں. پاکستان میں معذور افراد کی جو تعداد ہے ایک اندازے کے مطابق 10% ہے, یعنی کہ اگر ہماری کل آبادی 2 کروڑ سے کچھ زیادہ ہے تو 22 کروڑ ہو تو 2 کروڑ کے قریب لوگ جو ہیں وہ پرسن ود ڈسیبلٹیز ہیں. اب یہ ایسٹیمیٹس جو یونائٹڈ نیشنز کے بھی ہیں, ورلڈ رپورٹ آن ڈسیبلٹی 2012 کے بھی ہیں, اور ابھی جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے ایک سیمپل سروے کیا ہے 2020-21 میں, اس کے جو ریزلٹس آئے ہیں اس کے مطابق بھی تقریباً 8 سے 10% آبادی جو ہے دے آر لیونگ ود سم کائنڈ آف ڈسیبلٹیز. اب یہ ڈسیبلٹیز کیا ہے؟ یہ بیسیکلی وہ بیریئرز ہیں, وہ رکاوٹیں ہیں جو لوگوں کو معاشرے کا حصہ بننے میں روکتی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر ایک گھر میں ایک بچہ ہے جو ڈسیبل ہے, تو وہ کیوں ڈسیبل ہے؟ کیونکہ یا تو اگر وہ چل نہیں سکتا تو اس کو ویل چیئر دینی چاہیے, اس کے لیے ٹرانسپورٹیشن ہونی چاہیے, اس کے لیے فیسلٹیز ہو تاکہ وہ اسکول جا سکے. اگر وہ نابینا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اس کو بریل یا سافٹ ویئر دے دیں تو وہ پڑھ سکتا ہے. اگر ڈیف ہے تو اس کے لیے سائن لینگویج اسکول میں مہیا کر دیں تو وہ ڈسیبل نہیں ہے. تو یہ وہ رکاوٹیں ہیں جس وجہ سے بہت سارے بچے اسکول نہیں جا پا رہے, جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو ملازمتیں نہیں مل رہی. اس حوالے سے پاکستان میں تقریباً 1981 سے گورنمنٹ آف پاکستان ایفرٹس کر رہی ہے کہ کسی طرح ڈسیبل لوگوں کو معاشرے کا حصہ بنایا جائے. پہلے ہماری پالیسیز جو ہوتی تھی وہ زیادہ چیریٹی بیس تھیں کہ ان کو کوٹا دے دیا جائے, بیت المال سے کوئی امداد مل جائے, ان کو ویل چیئر اسٹیٹ دے دے. پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب رائٹس بیسڈ ماڈل آئے پوری دنیا میں, اقوام متحدہ کا کنونشن ریٹیفائی اڈاپٹ ہوا 2006 میں, تو گورنمنٹ پاکستان نے 2011 میں اس کو ریٹیفائی کیا, اور تب سے پاکستان میں ڈسیبلٹی رائٹس موومنٹ اسٹرانگ ہوئی. اور اب جو ہماری لیجسلیشن ہے, ہماری پالیسیز ہیں, وہ رائٹس بیسڈ ماڈل کے اوپر ہے. اب ہمارے پاس اسلام آباد میں ICT رائٹس آف پرسن ود ڈسیبلٹی ایکٹ ہے جو 2020 میں پارلیمنٹ نے اپروو کیا. اس سے پہلے ہمارے پاس 2019 اور 2018 میں بلوچستان اور سندھ نے لا پاس کیا. KP اور پنجاب میں یہ کام ابھی جاری ہے. گلگت بلتستان میں یہ لا آ چکا ہے. تو اب اس لا کے مطابق تمام اداروں کو اپنی اپنی پالیسیز کو ماڈیفائی کرنا ہے یا ڈسیبلٹی کے مطابق نئی پالیسیز بنانی ہے. ایک مثال میں ابھی آپ کو دوں گا. ابھی ریسنٹلی ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ابھی ڈسیبلٹی پالیسی اناؤنس کی ہے کہ تمام یونیورسٹیز انکلوسیو ہوں گی, ایکسیسیبل ہوں گی, چاہے کوئی بھی ڈسیبل پرسن آ جائے ان کو وہ اکاموڈیٹ کریں گے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک نوٹیفیکیشن ایک پالیسی جاری کی ہے کہ تمام کمرشل بینک ریمپ لگائیں گے, بلائنڈ لوگوں کے لیے اکاؤنٹ کھولنے میں فیسیلیٹیٹ کریں گے, ڈیف لوگوں کے لیے IVR ٹیکس بیس ہوگی. یہ چیزیں اب ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہی ہیں. اب حالات وہ نہیں ہیں جو آج سے 20-25 سال پہلے سے. تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ڈسیبل لوگ جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں پورے پاکستان میں, ہمارے جیسے ادارے, ان کی ایڈوکیسی, ان کی بار بار لابنگ, ان کا بار بار اس طرف توجہ دلانا بہت کام آیا. اور دوسری طرف حکومتوں نے بھی اپنے اپنے وقت میں کچھ نہ کچھ رائٹس بیسڈ لیجسلیشن کے اوپر کنٹریبیوٹ کیا ہے. اب تھوڑا سا ہم اسٹیج پہ ہیں کہ جب اس لیجسلیشن کی امپلیمنٹیشن کے اوپر پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے, جس کو ہم سیف گارڈنگ بھی کہتے ہیں, جس کو ہم چاہتے ہیں کہ جو رائٹ جو قانون کے مطابق حق ہے وہ ملے.
ایگزیکٹلی آتف صاحب، جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ 97 سے کام کر رہے ہیں، 1997 سے، اور رائٹس اور جو لاز ہیں وہ تو بن جاتے ہیں لیکن ان کی امپلیمنٹیشن مشکل ہوتی ہے، تو کس طریقے سے اس کے اوپر کام کیا جائے تاکہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج ہو اور یہ امپلیمنٹیشن پاسبل ہو؟ اس کے لیے جو ہے ہارمونائزیشن آف پالیسیز کی ضرورت ہے. میں اکثر یہ اگزامپل دیتا ہوں کہ جب ہم ریلوے ڈپارٹمنٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں جی ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں نا کافی ہے. جب ٹرین ہی ایکسیسیبل نہیں ہے جس میں آپ بیٹھ ہی نہیں سکتے تو وہ ڈسکاؤنٹ کسی کام کا نہیں ہے. تو ریلوے کو اب دیکھنا ہوگا کہ جو ہمارا لا ہے اس کے مطابق ان کی کیا ذمہ داری ہے, وہ ٹرینوں کو کیسے ایکسیسیبل بنائیں گے. لیکن یہ اتنا ایک شارٹ سپین یا اوور نائٹ ہونے والا کام نہیں ہے. اس کی ایک بڑی مزے کی اگزامپل ہے کہ جاپان میں آج سے کوئی 2002 میں پڑھنے گیا تھا. وہاں میں نے اپنی اسٹڈی کے دوران ایک چیز سیکھی سنی کہ وہاں پہ جہاں بھی دیکھو پلیٹ فارم ٹرین کے برابر ہوتا ہے, یعنی ویل چیئر یوزر آرام سے چلا سکتا ہے جیسے باقی دنیا میں. ان کے یہاں بھی پلیٹ فارم ایسے تھے اور ٹرینیں ایسی تھیں. اس پلیٹ فارم کو ٹرین تک لانے میں 20 سال لگے. ان کی اسٹرگل, بار بار ایڈوکیسی, بار بار اس کے اوپر یاد دلانا, بار بار اس پہ احتجاج کرنا, ڈسیبلوں کا آنا ریلوے اسٹیشن پہ کہ اس کو ہمارے پلیٹ فارم کو ٹرین کے برابر کریں تاکہ ہم اپنی انڈیپینڈنٹ کے ساتھ ٹرین میں خود آ جا سکیں. اور آج وہ ہو گیا ہے, آج وہ سوسائٹیز فلی ایکسیسیبل ہے. تو اس کو ان لاز ان لیجسلیشن کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے دو طرف سے اسٹرگل چاہیے ہوتی ہے. ایک پولیٹیکل ول کہ ہماری پولیٹیکل ایجنڈا, ہماری گورنمنٹس ولنگ ہوں کہ دے ہیو ٹو اکاموڈیٹ. دوسری طرف ڈسیبل لوگوں کو اپنے رائٹس کا پتہ ہو. آپ کا یہ پروگرام اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے کہ جو ڈسیبل لوگ ہیں, پرسن ود ڈسبلٹیز ہیں, ان کو اور ان کے گھر والوں کو یہ بات سمجھ آئے کہ وی ہیو رائٹس, ہمارے پاس لاز ہیں, ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ہم بات کر سکیں اور اس رائٹ کو حاصل کر سکیں. اگری, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور آپ بہت اچھے طریقے سے سر یہ ریسنٹلی یہ جو D30 امپیکٹ لسٹ ہے اس کے بارے میں پلیز بتائیں. یہ الحمدللہ ایک پاکستان کی اچیومنٹ ہے. ایم ویری ہمبلڈ کہ پوری دنیا سے نامینیشنز گئی تھیں. ایک ہر سال 30 جو موسٹ امپیکٹفل ڈسیبلٹی لیڈرز ہوتے ہیں ان کے نام شائع کیے جاتے ہیں اس ادارے سے. تو پاکستان سے بھی نامینیشنز گئی تھیں. تو پاکستان سے الحمدللہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ ڈسیبلٹی امپیکٹ لسٹ کے جو 30 لوگ ہیں ٹاپ 30 اس میں میرا نام ہے. اور اس سے یہ ہوگا کہ پاکستان کے جو ڈسیبل لوگ ہیں یا ڈسیبل کمیونٹی ہے یا ہماری تنظیمیں ہیں جو رائٹس پہ بات کر رہی ہیں ان کو گلوبل ایکنالجمنٹ مل رہی ہے کہ ہم پاکستان میں کس طرح سے کامیاب ہوئے ہیں ان لیجسلیشن کو لانے میں, رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے میں, اور کیسی کوششیں کر رہے ہیں. اس کے لیے یہ گلوبل ریکگنیشن ہے الحمدللہ, جس کے لیے پورے پاکستان کے لیے ایک آنر ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ڈسیبلٹی امپیکٹ لسٹ میں پاکستان سے کسی کا نام ہے. ونڈرفل سر, آپ بہت عرصے سے اس چیز کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو آپ نے اس چیز کا کیپیبل بھی بنایا ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو اس چیز سے باہر نکال سکیں اور سوسائٹی کا ایک بہترین حصہ بن سکیں. بتائیے گا کہ کس طریقے سے اس کام کا آغاز ہوا اور ابھی تک آپ کی جو جرنی تھی اس کو بھی تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں. بیسیکلی اٹس اے لانگ اسٹوری. آپ کا پروگرام بہت شارٹ ہے, اس کو کرنے کے لیے میں اس کے اوپر لکھ رہا ہوں. کسی وقت یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو ضرور اس کو شائع کروں گا. یہ بیسیکلی ڈسیبلٹی انڈرسٹینڈنگ ہے. جب میں نے فیل کیا کہ آئی ہیو اے کائنڈ آف اے ڈسیبلٹی, میں ایک اسپیشل ایجوکیشن کے ادارے سے پڑھا ہوں, الفارابی اسپیشل ایجوکیشن سینٹر, جو گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے. پرائمری تک وہ ادارہ اس وقت موجود تھا. اب وہ میٹرک اور آگے بھی پڑھا رہے ہیں. لیکن جب 1985 میں میں نے وہاں سے پرائمری پاس کی تو وہ اسکول پرائمری تک تھا. اور پرائمری سے نکلنے کے بعد جب میں ایک عام اسکول میں گیا تو مجھے احساس ہوا کہ آئی ہیو اے کائنڈ آف اے ڈسیبلٹی, میری کوئی معذوری ہے. اور وہ مجھے کیسے احساس ہوا, بہت یہ بھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ ایک دفعہ پوری کلاس نے کوئی ہوم ورک نہیں کیا ہوا تھا. ٹیچر نے سب کو سزا دی اور مجھے کہا کہ تم بیٹھ جاؤ, تم تو معذور ہو. تو مجھے فیل ہوا کہ آج مجھے سزا کیوں نہیں ملی, کہ آئی ہیو اے ڈسیبلٹی, میری کوئی معذوری ہے. تو میں نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع کیا. اس وقت میں کلاس 6 میں تھا. تو میں نے اس کو سوچنا شروع کیا کہ یہ رویے مختلف کیوں ہیں, ڈسیبل بچے گھروں میں بند کیوں ہیں, ان رویوں کی وجہ سے, ان ایٹیٹیوڈس کی وجہ سے جو کبھی پیرنٹس کی طرف سے ہوتا ہے, اگر پیرنٹس اچھے ہوں تو پھر سوسائٹی کی طرف سے, پھر ٹیچرس کی طرف. تو اس ایٹیٹیوڈ کو چینج کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. اور وہ چیز چلتے چلتے جب میں نے گریجویٹ کیا BCom کرنے کے بعد, میں نے اس ادارے کی بنیاد رکھی اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے, کچھ لوگوں کے ہم خیال ڈسیبلٹی لیڈرز سے جن کے ساتھ مل کے یہ ادارہ بنا.
اور آج اللہ کا شکر ہے کہ اٹ ہیز این امپیکٹ آل اوور دا ورلڈ. اس میں ہم دنیا میں کہیں بھی کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے ڈسیبلٹی پہ تو اسٹیپ سے لوگوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے. ہمارے پاس ابھی جو ایک اسٹیٹس ہوتا ہے ایکوساک اسٹیٹس, جس کو کنسلٹیٹیو اسٹیٹس کہتے ہیں یونائٹڈ نیشنز کا. پوری دنیا میں 4000 ادارے ہیں جن کے پاس, ان میں سے اسٹیپ از ون آف دیم. اللہ کا شکر ہے کہ چاہے یو این میں کسی بھی ٹاپک پہ بات ہو, اکنامکس پہ ہو, سیکیورٹی پہ ہو, ڈسیبلٹی, انوائرمنٹ, کلائمیٹ, اس میں ڈسیبلٹی کے پرسپیکٹیو کو ڈسکس کرنے کے لیے بھی ہیو بین کنسلٹیڈ. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے ان 20 سالوں میں. ساتھ ہی ساتھ ہم نے کارپوریٹ سیکٹر کے ساتھ کام کیا ہے, ان کو انکلوسیو بنانے میں ہزاروں لوگوں کے لیے جابس اپرچونیٹیز نکلی ہیں. ہم نے ایجوکیشن پہ کام کیا ہے, کچھ اسکول ہم نے کارپوریٹ سیکٹر کے ساتھ ایک بنایا ہے, اسٹیٹ آف دا آرٹ اسکول سندھ کی ایک رورل ایریا ڈھیرکی کے اندر ماڑی پیٹرولنگ کے ساتھ. اس کے علاوہ ہم نے بہت سارے جو یونائٹڈ نیشنز کے ادارے ہیں, UNDP, UNFPA, UNHCR, ان کے ساتھ مل کے ہم ڈسیبلٹی انکلوژن, ڈیزاسٹر ڈسرپشن کے اندر کر رہے ہیں, امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کے اندر کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم جینڈر بیس وائلنس اگینسٹ ویمن ود ڈسیبلٹیز کو ایڈریس کر رہے ہیں کہ کسی طرح وہ جو رسپانس سسٹم ہے, پاتھ ویز ہے جینڈر بیس وائلنس کا, اس کو ڈسیبلٹی انکلوسیو بنایا جائے. یہ بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جو ابھی بہت نگلیکٹڈ ہیں, جن پہ بہت کام ہونا باقی ہے. تو اللہ کا شکر ہے اسٹیپ از کنٹریبیوٹنگ. ٹھیک ہے. اچھا سر, آپ نے جس طریقے سے مینشن کیا تھا آف ایئر کہ نیشنل پالیسی فار ڈسیبلٹی, اس میں آپ نے بہت زیادہ کام کیا ہے اور ابھی بھی آپ بہت سارے اداروں کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو سر نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے اسٹیپ کا یا آپ کا, کہ آپ ابھی کرنٹلی کن چیزوں کے اوپر اسٹیپ گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ مل کر یا مختلف اداروں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں, کیونکہ آپ نے مینشن کیے 2-3 اداروں کے نام بھی. جی میں اس کو تھوڑا سا الیبریٹ کرتا ہوں. ہم نے نیشنل اسمبلی کے ساتھ ایک MOU سائن کیا ہے کہ نیشنل اسمبلی میں جو بھی پالیسی ڈسکشنز ہوں گی اس کا ڈسیبلٹی پرسپیکٹیو, کہ ڈسیبل لوگ کہیں اگنور تو نہیں ہو رہے, اس کے حوالے سے ہم ان کو ایڈوائز کریں گے, ریسرچ کر کے انالیسس کر کے دیں گے. اسی طرح ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ کام فار ووٹنگ, جی فار ووٹنگ, فار پارلیمنٹ, ناٹ اونلی فار ووٹنگ. جو بھی فیصلہ ہو رہا ہے, اگر فرض کریں کوئی یونیورسٹی بن رہی ہے, کوئی ادارہ بنایا جا رہا ہے, کوئی لا بن رہا ہے, اس میں ڈسیبلٹی کا پرسپیکٹیو شامل ہے یا نہیں. جو آپ الیکشن کمیشن کی بات کریں, الیکشن کمیشن کے ساتھ ووٹنگ پہ, الیکشن کمیشن کے ساتھ آنے والے الیکشنز کو انکلوسیو بنانے پہ کام کر رہے ہیں کہ آنے والے الیکشنز میں ہر ڈسیبلٹی کے لوگ ووٹ ڈال سکیں, پولنگ اسٹیشن ایکسیسیبل ہو. آپ کی ووٹنگ کیمپین یا ٹی وی پہ جو ووٹر ایجوکیشن چل رہی ہے وہ سائن لینگویج میں بھی ہو, جو پرنٹ ہو رہی ہے وہ بریل میں بھی ہو, تاکہ فلی انکلوسیو الیکشنز کیے جا سکیں. اسی طرح ہم ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے, ہم نے منسٹری آف پلاننگ کے ساتھ مل کر ایک ٹیکنیکل کمیٹی بنائی ہے جس میں ہم وی آر ون آف دا ممبرز. اس میں یہ ہو رہا ہے کہ اب جو بھی گورنمنٹ کے پروجیکٹس بنیں گے ان کے ساتھ ایک ڈسیبلٹی چیک لسٹ آئے گی کہ جو بھی بڑا پروجیکٹ ڈیزائن ہو رہا ہے, PC1 بن رہا ہے, اس میں ڈسیبلٹی انکلوژن ہے یا نہیں. کوئی بلڈنگ بن رہی ہے, کوئی پروجیکٹ اسٹارٹ ہو رہا ہے, دیٹ شوڈ بی ڈسیبلٹی انکلوسیو. تو یہ گورنمنٹ کے ساتھ ہر ادارے کے ساتھ تقریباً کچھ نہ کچھ انٹرونشن. بہت خوب, بہت خوب. اور میرا خیال ہے عاطف صاحب آپ کے ساتھ ایک آپ شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن آپ کے ساتھ بہت ساری شخصیات چلنے والی موجود ہوں گی. تو اسی طریقے سے آپ نے کام کو جاری رکھنا ہے, ہم آپ کی سروس کے لیے ہمیشہ حاضر ہیں. بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے. اور میں امید کرتا ہوں ہمارے جتنے بھی بھائی بہن اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, معذور افراد, وہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ بہت ضروری ہے کہ جب ہم ایک معاشرے کی بات کرتے ہیں نا, وہ والا معاشرہ جو ترقی یافتہ معاشرہ ہوتا ہے, تو اس کے اندر یہ چیزیں, یہ اخلاقی اقدار جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے اور ہمارا معاشرہ جس کی ہم بات کرتے ہیں, تو ان پر اگر کام ہوگا تو سب جب مل کر ایک ملک کو بنائیں گے نا, تو بڑا بہترین ملک بنے گا.